منہج سلف صالحین اور امت کو اس کی حاجت، فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا یہ مفید درس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ موضوع بہت اہم ترین موضوع ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، اور اعلان ہوا ہے کہ منہج السلف الصالح وحاجت الامت الیہ، منہج سلف صالحین اور امت کو اس کی حاجت۔ سلف صالحین سے مراد امت کے پہل زمانے کے لوگ ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، سورۃ التوبہ آیت 100۔ اور سابقین اولین، مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے بطور احسن ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گیا، اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون، سورۃ الحشر آیت 8۔ یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والے مہاجروں کے لیے ہیں، جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال باہر کیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یہ مہاجرین کے تعلق سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد انصار کے لیے فرمایا کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، سورۃ الحشر آیت 9۔ اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا جو ان کے بعد آنے والے ہیں کہ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سورۃ الحشر آیت 10۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائیں۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ پھر جو ان کے بعد آئے اور ان کے ہاتھوں علم حاصل کیا، تابعین اور تبع تابعین، اور ان کے بعد جو فضیلت والے قرون یعنی زمانوں میں آئے، وہ فضیلت والے قرون کے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ راوی کہتے ہیں یاد نہیں کہ انہوں نے اپنے قرن زمانے کے بعد 2 قرن فرمائے یا 3 قرن، اور ان لوگوں کا زمانہ بعد کے اعتبار سے ممتاز ہے، اور عصر القرون المفضلہ، فضیلت والا اور فضیلت والے لوگوں کا زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ لوگ اس امت کے سلف ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں تعریف فرمائی ہے کہ
خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ویسے اس امت کے لیے اعلیٰ نمونہ و قدوہ ہیں اور ان کا منہج وہ طریقہ ہے جس پر یہ اپنے عقیدے، معاملات، اخلاق اور تمام امور میں چلتے رہے ہیں. یہ منہج کتاب و سنت سے ماخوذ ہے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل تھا اور وحی کے نازل ہونے والے دور سے بھی قرب حاصل تھا، اور انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. بس یہ خیر القرون ہے اور ان کا منہج خیر المناہج ہے. اسی لیے مسلمان ان کا منہج جاننے کے لیے حریص ہوتے ہیں تاکہ اس سے ماخوذ کریں، کیونکہ ان کے منہج پر چلنا ممکن نہیں جب تک اس کی معرفت نہ ہو، تعلم نہ ہو اور اس پر علم نہ ہو. اسی لیے فرمان الہی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، سورۃ التوبہ 100. اور سابقین و اولین مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے بطور احسن ان کی اتباع کی، احسان کے ساتھ پیروی کی، یعنی اتقان کامل طریقے کے ساتھ ان کی پیروی کی. احسان کے ساتھ ان کی اتباع ممکن ہی نہیں جب تک ان کے مذہب و منہج جس پر وہ چلتے تھے کا علم نہ حاصل کیا جائے. لیکن محض سلف یا سلفیت کی طرف انتساب کر لینا جبکہ نہ اس کی معرفت ہو نہ ہی ان کے منہج کی، تو یہ بے فائدہ چیز ہے بلکہ نقصان دہ ہے. چنانچہ لازم ہے کہ سلف صالحین کے منہج کی معرفت بھی ہو اسی لیے امت منہج سلف صالحین کی درس تدریس کرتی آئی ہے اور نسل در نسل اسے منتقل کرتی آئی ہے. بس وہ مساجد میں اسے پڑھاتے تھے، مدارس، معاہد، کلیات اور جامعات میں بھی اس کی تعلیم ہوتی رہی ہے. یہ ہے اس کی معرفت کا طریقہ کہ ہم سلف صالحین کا خالص منہج جو کہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے کی تعلیم حاصل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس امت میں اختلاف کی کثرت ہو جائے اپنے اس فرمان کے ذریعے کہ افترقت اليہود على 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے. وافترقت النصارى على 72 فرقہ، اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ، اور ان قریب یہ امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. كلها في النار الا واحدہ، جو سب کے سب آگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. قیل من ہے یا رسول اللہ، کہا گیا وہ ایک کون سا فرقہ ہوگا یا رسول اللہ؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، جو اس چیز پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ. تو یہ ہے منہج سلف صالحین جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس پر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. والذین اتبعوہم باحسان، منہج سلف صالحین کی معرفت کی شدید ترین حاجت ہے تاکہ اس سے تمسک اختیار کیا جائے، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے. فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور یہی فرقہ ناجیہ ہے جو کہ اہل سنہ والجماعہ ہیں. بس ایک ہی ہوگا جب لوگ آپس میں اختلاف کریں گے اور مذاہب، طریقوں، فرقوں اور احزاب کی کثرت ہوگی تو یہ اکیلا گروہ منہج سلف صالحین سے تمسک اختیار کرنے والا ہوگا اور اس پر صبر کرنے والا ہوگا یہاں تک کہ اپنے رب سبحانہ و تعالی سے جا ملیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وعظ فرمایا، انتہائی بلیغ وعظ جو ان پر بہت اثر انداز ہوا کہ آنکھیں اشکبار ہو گئیں، یعنی آنسو بہنے لگے. فرمایا یا رسول اللہ یہ تو کسی الوداع کہنے والے کا سا وعظ لگتا ہے، ہمیں کچھ وصیت فرما دیجیے. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں
آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقوی اور سماع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں. سماع و طاعت کس کی؟ مسلمانوں کے حکمرانوں کی. وَإِن تَأْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگرچہ تم پہ حبشی غلام ہی کیوں نہ حکومت کرے. جس نے عبدن کا لفظ یعنی اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو تم پر جو حکومت کرے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ کیونکہ بلا شبہ تم میں سے جو زیادہ عرصے زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. المہدیین من بعدی جو میرے بعد ہوں گے. تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ اس سے تمسک اختیار کرو یعنی مضبوطی سے تھامو جبڑوں کے دانتوں کے ساتھ. وإیاکم ومحدثات الامور اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو. فإن کل محدثۃ بدعہ کیونکہ بلا شبہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے جہنم ہے. یہ بھی سنن ترمذی ہی کی روایت ہے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اپنی امت کے لیے کہ وہ صلی الصالحین کے منہج پر چلے کیونکہ یہی طریق نجات ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اور یہ کہ بے شک یہی میری صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے بس اسی کی اتباع کرو اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو کہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہیں جس کی وصیت یعنی تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. سورۃ الانعام آیت 153 تاکہ تم جہنم سے بچ سکو تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو اور تم گمراہ فرقوں کی مخالفت کرو اور منہج سلیم پر گامزن رہو یہاں تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اتباع کرنے والوں سے ملحق ہو جاؤ ان سے مل جاؤ. جو کوئی اس سے تمسک اختیار کرے گا خصوصاً آخری زمانوں میں تو وہ لوگوں اور مخالفین کی طرف سے عنقریب سخت دباؤ کا سامنا کرے گا. سخت باتیں اور دھمکیاں سنے گا لہذا صبر کی ضرورت ہے. اسے عنقریب اور فریب باتیں سنائی دیں گی جو اسے اس سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گی اور دھمکیاں بھی کبھی ترغیب لالچ کے ذریعے تو کبھی ترہیب ڈرانے کے ذریعے گمراہ فرقوں اور منحرف مناہج والوں کی طرف سے ملیں گی. بس صبر کی اشد ضرورت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء اسلام اجنبی شروع ہوا تھا ان قریب یہ دوبارہ سے اجنبی بن کر رہ جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا. پس ان غرباء اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہیں. قیل کون الغرباء یا رسول اللہ پوچھا گیا یہ غرباء کون ہیں اے اللہ کے رسول تو فرمایا کہ الذین یصلحون اذا فسد الناس فرمایا کہ جو خود صحیح رہیں گے جبکہ لوگ بگڑ جائیں گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اور ایک روایت میں ہے الذین یصلحون ما افسد الناس وہ اس چیز کی اصلاح کریں گے جسے لوگوں نے بگاڑا ہوگا. یہ الترمذی کی روایت ہے اور اس کی تفصیل ضعیف الترمذی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں آگ سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جو منہج سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا
نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ کیا ہی خوب رفیق ہیں، کیا ہی خوب ساتھی ہیں۔ سورۃ النساء 69۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے کہ ہم اپنی فرض خواہ نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، جس کے آخر میں یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دیں۔ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ، کیونکہ بہت سے سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے منحرف و پرفریب راستے بھی ہیں، لیکن آپ اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ان تمام راستوں سے بچائے اور آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، یعنی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کرے اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے۔ آپ اس دعا کی اہمیت کے سبب سے اسے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے معنی پر غور و فکر کریں۔ الصراط المستقیم، سیدھی راہ، اور وہ کون ہیں جو اس صراط مستقیم پر چلتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ کیا ہی خوب رفیق ہیں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ کو اس راہ کی ہدایت دیں، تو یہ بھی سوال کریں کہ آپ کو گمراہی اور منحرف راستوں سے بچائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ مغضوب علیہم کا اور نہ ضالین کا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ یہود ہیں کہ جنہیں حق کا علم ہوا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اور امت میں سے بھی جو کوئی یہود کے اس نہج پر چلتا ہے، جو کوئی بھی حق کو جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہود کے طریقے مغضوب علیہم کے طریقے پر ہیں، کیونکہ اس نے حق کو جان لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، علم اخذ کیا لیکن عمل کو ترک کر دیا۔ اور ہر وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ مغضوب علیہم میں سے ہیں۔ ولا الضالین، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت جہالت و گمراہی میں کی، اللہ کی عبادت اس کا تقرب حاصل کرنا چاہا لیکن صحیح طریقے کے مطابق نہیں، منہج سلیم کے مطابق نہیں، کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر بدعت کے ذریعے، جبکہ حدیث کے مطابق وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ نصارہ کا حال ہے۔ اور جو کوئی بھی ان کے نہج پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے مگر صحیح طریقے اور سلیم منہج کے مطابق نہیں، تو وہ ضال و گمراہ ہے، صحیح راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور اس کا عمل باطل ہے۔ بس یہ ایک جامع دعا ہے جسے ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم اس کے معنی پہ غور و فکر کریں اور حضور قلب کے ساتھ اس کے معنی کا فہم رکھتے ہوئے دعا کریں تاکہ ہماری دعا قبول ہو۔ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے، اور آمین کا معنی یہی ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ بس ایک عظیم دعا ہے اگر کوئی اس پر غور و فکر کرے تو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو منعم علیہم ہیں، جن پر انعام ہوا کہ منہج پر چلتا ہے، تو اسے آزمائشوں، تنگیوں، تحقیر، گمراہی کے فتووں اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں دین سے تمسک اختیار کرنے والا ایسے ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ دبانے والا، کیونکہ اسے اذیتوں اور لوگوں کی طرف سے برائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو صبر کی ضرورت ہے۔ ایسی حالت ہوگی جیسے آگ کا انگارہ کسی نے ہاتھ میں دبوچ رکھا ہو۔ یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں جیسا کہ محاورہ کہا جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس میں مشقت ہے، اس میں لوگوں کی طرف سے اذیت رسائی ہے، جس پر صبر اور اس حق پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات اسی حال میں کرو تاکہ آگ سے بچ سکو، دنیا میں گمراہی سے بچ سکو اور آخرت میں جہنم سے بچ سکو۔ اس راستے کو اپنائے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں، اور اس مسلک پر چلے بغیر نجات نہیں۔ آج لوگوں کو سلفی منہج سے بددل کیا جا رہا ہے، اخبارات، مجلات اور مؤلفات کے ذریعے، اور حقیقی اہل سنہ والجماعہ سلفیوں کی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ
متشدد ہیں، تکفیری ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن یہ ان کے لیے کچھ ضرر رساں نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ باتیں اس انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جس کے پاس صبر، قوت و عزیمت نہ ہو، تو ہو سکتا ہے متاثر ہو جائے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ سلف آخر کون ہے؟ سلف تو دیگر جماعتوں کی طرح ایک جماعت ہی ہے، دیگر فرقوں کی طرح ایک فرقہ اور دیگر احزاب کی طرح ایک حزب ہی ہے، ان کا کوئی خاص امتیاز تو نہیں۔ اس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں سلف کا کوئی امتیاز نہیں، یہ تو محض ایک فرقہ اور گروہ ہیں جسے دیگر سارے فرقوں اور احزاب ہوتے ہیں جیسے اسی طرح۔ اس سے ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے تاکہ منہج سلف آپ کے ہمارے ہاتھوں سے چھڑا دیں۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں ہم فقہ و فہم سلف اور علم سلف کے پابند اور مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں، بلکہ ہم اپنا طریقہ خود سے بنا لیں گے اور نئے سرے سے احکام کا استنباط کریں گے۔ ہمارے پاس جدید فقہ ہے، یہ تو فقہ قدیم ہے۔ فقہ سلف فقہ قدیم ہے، کہتے ہیں یہ اس زمانے کے لائق نہیں، وہ ان کے اپنے زمانے کے مناسب حال تھا، ہمارا زمانہ بدل چکا ہے، بس وہ اس طرح سے فقہ سلف سے بے نیازی برتتے ہیں اور جدید فقہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں بہت سے قلمکاروں، رائٹرز اور اہل ضلالت و گمراہی کی طرف سے کثرت کے ساتھ اخبارات اور مجلات میں نشر ہونے لگی ہیں، میگزینز میں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے منہج سلف کو چھڑوا دیں، کیونکہ اگر ہم مذہب سلف کو جانتے ہی نہ ہوں گے، اس سے بے نیازی برت کر اسے پڑھیں گے نہیں، تو پھر سلف کے مذہب کے علم و بصیرت کے بغیر محض سلف کی طرف انتساب کرنا کافی نہ ہوگا۔ اور یہی یہ لوگ چاہتے ہیں، ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہب سلف، فقہ و فہم سلف اور علم سلف کو چھوڑ دیں اور ایک نئی فقہ ایجاد کریں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جو کہ اس زمانے کے لائق ہو، حالانکہ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ شریعت اسلامیہ تا قیامت ہر زمان و مکان کے لیے لائق و موضوع ہے، بس منہج سلف صالحین ہر زمان و مکان کے لیے موضوع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، آپ کو ان مایوس کن اور گمراہ لوگوں کا کلام کہیں منہج سلف سے بے نیازی پر نہ ابھارے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کے آخر حصے کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اب جس چیز نے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی کتاب و سنت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، قرآن پر عمل کرنا اور سنت پر عمل کرنا۔ اسی چیز نے امت کے اول حصے کی اصلاح کی تھی، اور اس امت کے آخر حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی سے جس سے اس کے اول حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ جو نجات کا خواستگار ہے تو اسے چاہیے کہ مذہب سلف کی معرفت حاصل کریں، اس سے تمسک اختیار کریں، اس کی طرف دعوت دیں، یہی طریقے نجات ہے۔ یہ مثل سفینہ نوح علیہ السلام ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے اسے ترک کر دیا وہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ مذہب سلف کے بغیر ہماری کوئی نجات نہیں، اور ہم مذہب سلف کو بنا علم حاصل کیے نہیں جان سکتے۔ ہم اس کا تعلم، درس و تدریس کریں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ الفاتحہ، کہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا اس پر چلا۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدم رکھے، یہ بات لازمی ہے۔ یہ مسئلہ محض دعویٰ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اور دعووں کے تعلق سے بات معلوم ہے کہ جس بھی دعوے پر واضح ثبوت پیش نہ کیا جائے تو ایسے لوگ محض نام نہاد دعوے دار ہیں، اور نہ ہی یہ مسئلہ محض زبانی انتصاب کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، سورۃ التوبہ 100، اور جنہوں نے احسن طریقے سے ان کی اتباع کی، یعنی کامل طور پر، اور کامل طور پر مذہب سلف کی اتباع نہیں کر سکتے جب تک علم کے ذریعے اس کی معرفت نہ حاصل کی جائے، اور اس سے تمسک اختیار نہیں کیا جا سکتا جب تک اس پر صبر نہ کیا جائے۔ ان گمراہ دعوتوں اور پکاروں پر کان نہ دھریں جو اس سے پھیرنا اور بے نیاز کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ہے صحیح راستہ اور نجات کا راستہ۔ فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ ایک کون سا ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا من کان علی
مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اس چیز پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جیسے کہ حدیث پہلے گزری ہے۔ یہ ہے منہج سلف، یہ ہے نجات کا راستہ، یہ ہے جنت تک پہنچانے والا راستہ، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اس کے سوا جتنے راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ بے شک یہی میری صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ سورۃ الانعام آیت 153۔ یہ ہیں صراط اللہ، اللہ کی راہ، اور دیگر راہیں گمراہی کے راستے ہیں، منحرف راہیں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا اپنی اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان داعیان سے ڈرایا جو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو منہج سلف سے پھیر دیں، اور یہ خبر دی کہ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے داعیان ہیں، جو بھی ان کی اطاعت کرے گا اسے یہ جہنم رسید کروا دیں گے۔ بس ان لوگوں سے سختی کے ساتھ خبردار رہنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ جتنا جتنا زمانہ متاخر ہوتا جائے گا اتنی اتنی صحیح منہج سے اجنبیت بڑھتی جائے گی اور فتنوں کی کثرت ہوتی جائے گی۔ بس مسلمانوں کو منہج سلف کی اور مزید ضرورت ہوگی اور اس پر خصوصی عنایت دینی ہوگی۔ ان گمراہ گر لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں بس کافی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان ہیں آخر کس طریقے پر؟ اگر تو مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر، تو پھر ہمارے سر آنکھوں پر، یا پھر بس نام کے مسلمان ہیں جو کہ منحرف راستوں پر چل رہے ہیں، فلان و علان کے منہج پر جو کہ گمراہ ہیں اور اس راستے پر ڈالتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اس راہ پہ ڈالتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ مسئلہ محض اسلام کی طرف انتصاب کر دینے کا نہیں ہے، بلکہ انتصاب حقیقت کے ساتھ یکجا ہے، اور یہ ممکن نہیں مگر علم نافع اور تعلیم پر خصوصی توجہ دے کر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پائیں گے کہ علماء عقیدے اور اس کے ابواب، فصول و مسائل کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور انہوں نے اس بارے میں طویل و مختصر تالیفات کی تاکہ مذہب سلف کی تعلیم دی جائے، اس پر خاص عنایت کی جائے اور اس سے تمسک اختیار کر کے اس پر چلا جائے۔ چنانچہ یہ مسئلہ خاص اہتمام کا متقاضی ہے، خصوصاً جبکہ اندھیروں اور گمراہیوں کے طویل سائے لا رہے ہیں جس میں ایک مسلمان کو اس نور کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں وہ ان گمراہیوں اور جہالتوں سے بچ کر چل سکے۔ آج ایسے افراد کی کثرت ہو گئی ہے جو نام نہاد علم و معرفت کا دعوے دار ہوتا ہے، حالانکہ اس نے علم اس کے اصل مصادر و اصول سے حاصل نہیں کیا ہوتا، بلکہ اس نے اپنے ہی جیسوں سے یا محض کتب سے یا بس ثقافت وغیرہ سے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اس طرح سے علم حاصل کیا ہوتا ہے، اور یہ طریقہ خیر اور صحیح راہ کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ لازم ہے کہ منہج سلف کے علم حاصل کرنے اور اس پر چلنے کا طریقہ کار صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس راہ پر جو ملامت و تحقیر وغیرہ کا سامنا ہو پر صبر کریں۔ جو مذہب سلف سے تمسک اختیار کرتے ہیں، آج آپ ان لوگوں کی تحقیر و مذمت سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ قدامت پسند تقیانوسی ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اس قسم کی بکواس اور باطل باتیں آپ کو حق سے بے نیاز نہ کرنے پائیں۔ اس منہج سلیم سے چمٹے رہیں، کیونکہ یہی منہج نجات ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسے جبڑوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لینا۔ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، کیونکہ تم میں سے جو زیادہ عرصہ زندہ رہا تو ان قریب بہت اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تو اس حال میں تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا جو میرے بعد ہیں۔ تو یہ حدیث پہلے گزری ہے، اختلاف کے وقت کوئی نجات کی راہ نہیں سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت ہدایت یافتہ خلفائے راشدین سے تمسک کے، یہ ہے نجات کی راہ، سلامتی کی راہ اور جنت کی راہ۔ چنانچہ ہم مذہب سلف پر خاص عنایت اور اس کا اہتمام کریں کہ کہیں ہم اس سے وہ لوگ، تاکہ ہمیں
اس سے وہ لوگ بے نیاز و لاپرواہ نہ کر دیں کہ جو اس کی شان گھٹاتے ہیں یا اسے مذموم اوصاف سے موصوف کرتے ہیں. یہ باتیں ہرگز بھی ہمارے دلوں میں اس کی شان نہیں گھٹاتی، بلکہ یہ تو ہمارے دل میں اس کی شان مزید بڑھاتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ اس کے خلاف اس لیے تو لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ حق ہے اور یہ لوگ گمراہی چاہتے ہیں. اس سے خبردار رہو اے اللہ کے بندو، محض انتصاب پر اکتفا نہ کرو، نہ ہی بنا علم حاصل کیے نام نہاد دعوی علم پر اکتفا کرو. ان علماء کرام سے علم حاصل کرو جو اس بارے میں معروف ہیں، اور وہ علماء جو کہ صحیح طریقے پر استقامت رکھتے ہیں. ان مختلف و منحرف راہوں سے بچو جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار فرمایا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سورۃ الانعام آیت 153، کہ اللہ کی سبیل صراط اللہ ہے. ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے، خصوصاً اب جب کہ فتنے شدید تر اور گمراہ داعیان با کثرت ہو گئے ہیں، اور ان وسائل کی بھی کثرت ہے کہ جو لوگوں میں شر کو نشر کرنے کا ذریعہ ہیں. یہ وسائل شر اتنے دقیق ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے فرش تک پہنچ کر انہیں گمراہی کی طرف دھڑلے سے دعوت دیتے ہیں، انہیں بے حیائی و فحاشی، حرام شہوات اور منحرف افکار کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اسے وسعت نظر، روشن خیالی، وسعت ثقافت کا نام دیتے ہیں. کہتے ہیں ارے معاشرے سے کٹ کر نہ رہو، ارے متشدد نہ بنو. یہ باتیں ایک مسلمان کو منہج سلف، مذہب اور علم سلف سے بے نیاز و بیزار نہ کرنے پائیں. بس سلف کا طریقہ زیادہ سلامتی والا، زیادہ علم والا، زیادہ محکم ہے خلف کے مقابلے میں، جبکہ علم خلف میں باہر کی بیرونی چیزوں کا عمل دخل ہے. اس میں بہت سی غیر صافی چیزیں جو خالص نہیں ہوتی، خلط ملط ہیں، مکس اپ ہیں، اور علم سلف بالکل خالص و صاف ہیں. اسی لیے جب آپ کتب سلف کو دیکھیں گے تو وہ جتنی زیادہ قدیم ہوں گی اتنی زیادہ صافی ترین اور تکلف میں کم ترین ہوں گی. اسی لیے علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنے رسالے فضل علم السلف علی علم الخلف، علم سلف کی علم خلف پر فضیلت میں فرمایا کہ سلف کا کلام قلیل ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، لیکن علم بہت گہرا اور زیادہ ہوتا تھا، جبکہ خلف کا کلام بہت کثیر ہوتا ہے لیکن علم قلیل ہوتا ہے. بس اس بات پر متنبہ ہو جائیں کہ یہی منہج سلف ہے کہ جس کی کسی جعلی یا پرفریب طریقے کے بجائے صحیح طریقے سے معرفت اور اس کا علم حاصل کر کے پھر اس پر چلنے اور پر صبر کرنے کے بغیر ہمارے لیے نجات کا کوئی تصور نہیں. یہ وہ جعلی طریقے ہیں جن میں بعض ایسی باتیں سلف کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں جو کہ باطل ہیں اور مذہب سلف میں سے نہیں ہیں. بس ان سے خبردار رہیں. یہ مختصر سے کلمات تھے اس موضوع کے متعلق، اگرچہ میں اس موضوع کا ہر جانب سے احاطہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق یاد دہانی کروانے کی کوشش کی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الذاریات آیت 55. اور نصیحت اور یاد دہانی کریں کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سورۃ العلیٰ آیت 9 اور 10. سو آپ نصیحت کریں، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، ہم قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو واقعی ڈرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اعمال و اقوال صالحہ کی توفیق دیں اور ہمیں اور آپ کو حق پر چلنے اور اس راہ میں آنے والی اذیتوں پر صبر کرنے میں ثابت قدم رکھیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.